السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے، جو اصحاب کہف نے مشکل وقت میں اللہ سے دعا کی۔ آج کے درس کا ایک تو یہ اہم ترین وظیفہ بھی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سن لیں کہ یہ سورہ الکہف صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات تلاوت کرتا ہے، اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے آخری 10 آیات، اور ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں دونوں بھی پڑھتا ہوں، تو میں بھی دونوں ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ، پہلی 10 بھی پڑھ لیتا ہوں، آخری بھی پڑھ لیتا ہوں، اگر کسی ایک پر بھی عمل کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اور ان آیات کی برکت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو ایک تو یہ آپ عزم کر لیں، جمعے والے دن تو ہم پڑھتے ہیں اس سورت کو ساری کو، وہ بھی باعث برکت ہے، لیکن عام حالات میں اس کی پہلی 10 آیات اگر آپ آخری بھی ملا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ابتدائی طور پر پہلی 10 آیات یہ آپ روزانہ پڑھیں، اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، 2-4 دن ہفتہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، بڑی قیمتی آیات۔ اور مولانا محمد اقبال کیلانی ایک بڑا نام ہے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، کیلانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور شروع سے ہی سعودی عرب میں مقیم ہے، ریاض یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک سیریز لکھی ہے مکمل، نماز کے مسائل، جہاد کے مسائل، توحید کے مسائل، قرآن کے فضائل۔ انہوں نے غالباً اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو بڑا فتنہ ہے جب اس سے بچ جائیں گے تو اس برکت سے اللہ چھوٹے فتنوں سے بھی بندے کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بڑی قیمتی آیات، سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات، اور اس آیت کے 10ویں نمبر پر آیت جو ہے نا، اس میں صحابہ کہف کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے برادر اصغر
پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں آج کل. بڑا ہی عرصہ وہ بھی ریاض یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں، عالم دین بھی ہیں. پھر وہ اسلامی یونیورسٹی جو انٹرنیشنل ہے اسلام آباد، ادھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی. آج کل وہ ریٹائر ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کی وساطت سے ایک وظیفہ یہی میرے تک پہنچا. مجھے جس شخص نے بتایا انہوں نے آگے دوسرے بندے سے سنا. ایک بندہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کے پاس آیا، کہتا جی میری شادی ہوئی ہے، اپنا مکان تو نہیں ہے، اور میری بیوی نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ میں ایسے مکان چ رہاں گی جتھے مسجد بھی قریب ہوئے تے سکول بچوں کا قریب ہوئے، بازار بھی قریب ہوئے تے ہسپتال بھی قریب ہوئے. اس طرح کے 3-4 شرطاں. کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، جدھر جانا میں جتھے تلاش کرنا، جب مسجد قریب ہوندی ہے تو بازار دور ہوتا ہے، جب بازار قریب ہے تو مسجد دور ہے، کتنے سکول قریب مل رہا ہے تو ہسپتال دور ہے. میں سدنا سمجھ نہیں آتی میں کتنے پڑے. ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے انہوں نے اے وظیفہ دسیا. ان کے صحابہ کاف جدو کاف سے چلے گئے غار میں تو کوئی پریشانی حال نہیں سی. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دعا کی تھی کہ رب نے کیوں حفاظت فرمائی. 300 سال تو زیادہ آرام نے رب نے سلایا تے اللہ انہوں نے کروٹا بھی آپ ہی بدل دے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو پھر دنیا تو بھی پیچھے نہیں رکھا انہوں نے. بہرحال کہنے لگے دعا پڑھیا کر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ الکاف دی آیت نمبر 10 ہے تو تھوڑا جا ابتدائی حصہ چھوڑ کے ایتھوں شروع کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہنے لگے میں وظیفہ پڑھی گیا، بڑا ہی پڑھیا، دن رات چلدے پھردے پڑھی گیا. میں چند دن گزرے تو میں ایک ہوٹل تے کھانا کھانے واسطے بیٹھا. میں تذکرہ کیتا، دوست بیٹھے سن، یار میں بڑا پریشان تو مکان اس طرح کا چاہیے جتنے ساری چیزاں مل جان. اللہ اکبر. انہیں آخیا بھی اتنے ایک مکان ہے تو چیزاں بھی ساری بول رہی، مکان بھی خالی ہے، مسجد قریب ہے، ہسپتال بھی قریب ہے، بازار بھی قریب، سکول بھی قریب. جہاں چیزاں ان کی بیوی نے ڈیمانڈ کی ساری مل گئی. ان کا مطلب ہے قرآن کے وظائف سے بڑا اثر ہے. ایک چیز تو ہوتی ہے نا جی ڈائریکٹ نبی پاک نے دسی ہو تو باقاعدہ سنت ہے، لیکن سانو آپ نے یہ اجازت دیتی ہے بھی کسی بندے کے تجربے تو بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا. اور ایک صحابی نے پوچھا جی اسی جہالیت کے زمانے سے کچھ دم کرتے سن. آپ نے کہا جہے دم تو تمہیں فائدہ ہوتا ہے جہے تمہیں وہ جہلیت سے کرتے سی تو ہن بھی کرو، سوائے شرک دے. شرک دے الفاظ ہوتے نہیں ہونے چاہیے. کفر و شرک تو علاوہ ہر وہ دم جہاں ڈائریکٹ قرآن کی حصہ نام ہی ہوئے سرکار نے زبان نبوت تو اس کی اجازت سمجھا رہی ہے نا. ایک غیر حدیث میں بیان نہیں کر رہا. کسی بندے کا تجربہ اگر مثلا قرآن سارا شفا ہے کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں. ایک ایک حرف شفا، ایک ایک حرف، ایک ایک حرف بھائی سے برکت. ایک بندہ کہتا جی میں سورہ الکافرون پڑھی تو میرے فائدہ ہو گیا. ایک بندہ کہتا میں سورہ البلد پڑھی، میں نے ادھر پڑھی میں فائدہ ہو گیا. تو اندر تجربے تو تسی بھی پڑھ سکتے، کوئی حرض نہیں، قرآن ہے نا. ہاں جی. علامہ شام رائی ظہیر کہنے لگے بھی میں پہلے کئی دم دستا سا سورہ فاتحہ دا، وہ تو بڑا عظیم ہے. میرے کو ایک بندہ آیا کہتا جی میں ساڈا کوئی بیمار سے شخص
انہوں نے ویڈیو ریکارڈ انہوں نے کہا جو انہوں نے دسیا میں بسم اللہ پڑھنا سا بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دم کر بسم اللہ پڑھ دیں انہوں نے کہا میں ہوں یہ بھی دسنا بھی چلو لمبی صورت فاتحہ نہ آتی میں تو کلا بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ وچ بھی شفا ہے نالے حدیث تسی سنی ہونی ایک جنگ دے موقع تے ایک صحابی نو تیر لگا یہ صحیح حدیث ہے تے انہاں جو بندہ سی کردا نا یا ہائے اس طرح دی آواز نکالی تو آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ پڑھ لینا اگر تم بسم اللہ پڑھ لینا تو رحمت نورانی فرشتے تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیں یعنی کہ اس نام سے اتنی برکت تو وہ بسم اللہ دے اپنا اگر کسی نے شفا ملتی تب بھی ٹھیک ہے تو اے جڑی آیت اے تا اصحاب کہف دے بارے سپیشل قرآن چلال بیان کی تھی تو اے انہاں واسطے تے آئی ہے ایسی ایک قیامت تک بڑی مسلمانوں واسطے بھی الحمدللہ اس واسطے کدی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوئے کوئی مشکل پیش آ جائے تو کوئی کام ہوندا ہی نہ ہوئے تو اے بھی تھوڑا آزما کے دیکھنا یہ بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آج تمہیں ڈبل ثواب مل گیا ماشاءاللہ ہر صاحب بھی درس دیتا میں تو میری ارادہ تو سب تو پہلے نماز دا سی ابن علم سے بھی درس تو میں اتوار نہیں دینا میں ادھر جماعت کا امکان ہے ادھر نہیں سی وہ الحمدللہ درس بھی ہو گیا اللہ قبول فرمائے بیمار آواز سے پریشان لوگ آواز سے خصوصی دعا فرما کہ مظلوم آواز سے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم عجل باخذہم اللہم اکفنیہم بما شئت رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دونوں جہان آباد فرما دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ کشمیر میں فلسطین میں یا دنیا کے جس خطے میں اجتماعی یا انفرادی طور پہ جو بھی مظلوم ہے اللہ تو ان کی مدد فرما ظالموں کو نیست و نابود کر دے ظالموں کو تباہ و برباد کر دے ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا کر دے اللہ مجھے بھی اور جتنے بیمار ہیں سب کو مکمل تندرستی عطا فرما دے اللہ ہمارے جسموں کے اندر ایک ایک وائرس بیماری کو نکال دے ایک ایک عضو کو تا حیات درست فرما دے یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر کرنا اللہ ہمارے والدین میں رحم فرما جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ دونوں جہان آباد کر دے رزق حلال عطا کر دے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق دے دے اللہ حاسدین کی حسد سے بچا لے ظالموں کے ظلم سے بچا لے فسادیوں کے فساد سے بچا لے اے میرے اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین